السلام علیکم دوستو، فرین فور ورلڈ کے معزز سامعین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمان ملک کے بارے میں۔ عمان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کر آپ کو 100 سال پرانا عرب دکھائی دے گا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود 2024 میں بھی آپ کو اتنی اونچی عمارتیں نظر نہیں آئیں گی جیسا کہ آپ کو دبئی یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں نظر آتی ہیں۔ عمان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ یہاں کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عمان کے پڑوسی ممالک کون کون سے ہیں؟ اسے جادوگروں کا باغ ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ عمان کی معیشت کا بنیادی ستون کیا ہے؟ اور یہاں کی مشہور تاریخی عمارات کون سی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ عمان کے ویژن 2040 کا آخر مقصد کیا ہے۔ دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ مکمل معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، عمان ایک خوبصورت عربی ملک ہے جو جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ ملک اپنے تاریخی ورثے، قدرتی حسن اور مختلف کلچرل خصوصیات کے لیے بے حد مشہور ہے۔ عمان کا دارالحکومت مسقط ہے اور یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے۔ عمان کی سرحدیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں بحر ہند سے ملتی ہیں۔ اگر بات کی جائے عمان کے تاریخی پس منظر کی تو عمان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی تہذیب میں سمندر کے راستے سے تجارت کا اہم کردار رہا ہے۔ عمان کی تاریخی حیثیت میں ساسانی، اسلامی اور پرتگالی ادوار کے اثرات نمایاں ہیں۔ 1970 میں سلطان قابوس بن سعید کی حکومت کے تحت عمان نے ترقی کی نئی راہیں لکھیں اور جدید عمان کی بنیاد رکھی گئی۔ عمانی معاشرہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے، لیکن یہاں کی ثقافت میں علاقائی روایات اور تہواروں کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے۔ عمانی لوگ مہمان نوازی کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ یہاں کے مٹی کے بنے ہوئے مکانات، مساجد، بازار ایک منفرد انداز میں موجود ہیں۔ عمان کی دستکاری اور روایتی لباس بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر بات کی جائے عمان کی اقتصادیات کی تو عمان کی معیشت تیل پر مبنی ہے، لیکن حالیہ سالوں میں یہاں کی حکومت نے اقتصادی تنوع کی پالیسی پر عمل کیا ہے۔ عمان نے سیاحت، زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کی ترقی پر بھی زور دیا ہے۔ عمانی معیشت میں تیل کی پیداوار کا اہم کردار رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ ملک کو تیل پر منحصر نہ رہنے دیا جائے۔ دوستو، عمان کا جغرافیہ مختلف قسم کے قدرتی مناظر پر مشتمل ہے۔ یہاں کے صحرا، پہاڑ، وادیاں اور ساحل دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جھیلیں، غاریں اور یہاں کے دریاؤں کا پانی ایک منفرد حسن کے حامل ہے۔ عمان کے مشہور مقامات میں جبرین قلعہ، نخل قلعہ اور وادی شاب شامل ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عمان کو جادوگروں کا باغ ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی سرزمین میں قدیم روایات اور روحانی عقائد کا گہرا اثر ہے۔ عمان کے کچھ علاقوں میں جادو ٹونے کی داستانیں اور روایتیں مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ جادوگر اور روحانی عقائد پر یقین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لقب ملک کو دیا گیا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عمان نے ویژن 2040 کے نام سے ایک اہم منصوبہ بھی بنایا ہے، جس کا مقصد ملک کی معیشت کو ترقی دینا اور عوامی خوشحالی کو بڑھانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت عمان نے تعلیم، صحت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لہٰذا دوستوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدیم روایات اور جدید ترقی ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ ملک اپنی تاریخی ورثے، قدرتی حسن اور روایتی مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستوں، اگر آپ بھی کبھی عمان گئے ہیں تو آپ کو یہاں کی کس جگہ کا دورہ کرنا سب سے زیادہ اچھا لگا؟ اپنے تجربے کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔